امام ابن جریر طبری لکھتے ہیں کہ قریش کے نسبتاً دور اندیش سردار ابو سفیان کو جب ان حالات کا علم ہوا تو اسے یقین ہو گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے مظلوم ساتھیوں کی امداد کے لیے فوری اقدام کریں گے۔ اس سے پیشتر کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم پر حملہ آور ہوں، بہتر یہ ہے کہ میں حضور کی خدمت میں حاضر ہو کر معاذرت کروں اور اس معاہدے کی تجدید کے لیے التجا بھی کروں۔ ساری قوم نے ابو سفیان کی اس تجویز کو پسند کیا تو ابو سفیان اپنے ایک غلام کے ساتھ مدینہ طیبہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ وہ بڑی تیزی سے مسافت طے کر رہا تھا۔ اس کی خواہش تھی کہ اس سے پیشتر کہ کوئی آدمی حضور کی خدمت میں اس المیہ کے بارے میں کچھ اور کہے، وہ پہلے جا کر حضور سے تجدید عہد کا وعدہ لے لے۔ راستے میں عصفان کے مقام پر اس کی ملاقات بدیل بن ورقہ سے ہوئی۔ ابو سفیان کو یہ خوف لاحق ہوا کہ کہیں یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سارا واقعہ بتا نہ دے یا بتا نہ دیا ہو۔ اس نے بدیل کے ساتھیوں سے پوچھا کہ یثرب کے حالات کے بارے میں تمہیں اگر کوئی علم ہے تو بتاؤ، یہ بھی بتاؤ کہ تم یثرب کب گئے تھے۔ بدیل بن ورقہ نے کہا کہ ہمیں تو عرصہ دراز ہوا یثرب گئے ہوئے، ہمیں تو وہاں کے حالات کا قطعاً کوئی علم نہیں۔ لیکن ابو سفیان نے یہ اندازہ لگا لیا کہ یہ لوگ حقیقت حال کو مجھ سے چھپا رہے ہیں۔ اس نے کہا کہ اگر تمہارے پاس یثرب کی کھجوریں ہیں تو وہ ہمیں دو۔ واقعی جتنی یثرب کی کھجوریں لذیذ ہوا کرتی ہیں، کوئی دوسری کھجور اتنی لذیذ نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ نہ ہم یثرب گئے ہیں اور نہ ہمارے پاس کوئی کھجور ہے۔ ان کے اس انکار کے باوجود ابو سفیان کی تسلی نہیں ہوئی۔ اس کا خیال یہ تھا کہ یہ غلط بیانی سے کام لے رہے ہیں، لہٰذا اس نے کھل کر بدیل سے پوچھا کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گئے ہو؟ اس نے کہا نہیں، میں بنی کعب اور خزاع میں ایک جھگڑا تھا، اس کی اصلاح کے لیے ان کے ساحلی علاقے میں گیا تھا۔ سراسیمگی کا شکار ابو سفیان پھر بھی مطمئن نہیں ہوا اور ان کی قیام گاہ پر گیا اور ان کے اونٹوں کی ایک مینگنی اٹھائی اور اسے پھوڑا تو اس میں کھجور کی گھٹلیوں کے ٹکڑے برآمد ہوئے۔ ابو سفیان نے کہا، میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ یہ لوگ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس سے ہو کر آ رہے ہیں۔ بہرحال ابو سفیان نے اپنا سفر جاری رکھا یہاں تک کہ وہ مدینہ طیبہ پہنچا اور سب سے پہلے اپنی بیٹی ام المومنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر گیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بستر مبارک بچھا ہوا تھا۔ اس نے جب اس پر بیٹھنے کا ارادہ کیا تو ام المومنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا نے وہ بستر لپیٹ کر الگ رکھ دیا۔ ابو سفیان نے کہا کہ بیٹی، کیا تم نے اس بستر کو میرے لائق نہیں سمجھا یا مجھے اس قابل نہیں سمجھا کہ میں اس بستر پر بیٹھوں، اس لیے تم نے اسے لپیٹ کر رکھ دیا ہے؟ ام المومنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کسی جھجک کے بغیر اپنے باپ کو مشہور زمانہ جواب دیا کہ یہ بستر اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے اور تو مشرک ہے اور ناپاک ہے، اس لیے میں یہ برداشت نہیں کر سکتی کہ تو اللہ کے رسول کے پاک بستر پر بیٹھے۔ ناظرین کرام، ابو سفیان اپنی سگی بیٹی کا جواب سن کر ہکا بکا رہ گیا۔ اس نے کہا، بیٹی، جب سے تو مجھ سے جدا ہوئی ہے تم نے شر والا راستہ اختیار کر لیا ہے۔ ام المومنین فرماتی ہیں، مجھے شر نہیں پہنچا بلکہ اللہ نے مجھے اسلام قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ ابا جی، آپ تو قریش کے سردار ہیں اور مکے کے رئیس ہیں، حیران ہوں کہ اتنی دانش و فہم کے مالک ہونے کے باوجود آپ نے اب تک اسلام قبول نہیں کیا ہے اور آپ اللہ وحدہ لا شریک کے بجائے اندھے بہرے پتھروں کی پوجا کر رہے ہیں۔ ابو سفیان کو ام المومنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا سے حمایت کی امید تھی۔
اپنی بیٹی کے اس رویے سے مایوس ہو کر وہ اٹھ کر چلا گیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا۔ اس وقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے۔ حاضر ہو کر اس نے عرض کی کہ جب صلح حدیبیہ کا معاہدہ طے پایا تھا تو میں غیر حاضر تھا، اب میں اس لیے حاضر ہوا ہوں کہ حضور اس معاہدے کی تجدید فرمائیں اور مدت میں بھی اضافہ فرما دیں۔ حضور نے پوچھا کہ ابو سفیان تم محض اس لیے یہاں آئے ہو؟ تو اس نے کہا جی ہاں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کیا تم سے اس معاہدے کی کوئی خلاف ورزی صادر ہوئی ہے؟ اب اس نے گول مول انداز میں کہا کہ پناہ بخدا ہم تو صلح حدیبیہ پر قائم ہیں، نہ ہم اس میں کوئی تغیر چاہتے ہیں اور نہ کسی تبدیلی کے روادار ہیں۔ ابو سفیان نے دوبارہ اپنی پہلی درخواست کا اعادہ کیا، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا جواب نہیں دیا۔ یہاں سے مایوس ہو کر وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور اپنی درخواست پیش کی اور کہا کہ یا تو آپ حضور کی بارگاہ میں ہماری سفارش کر دیں یا آپ اپنی طرف سے ہمارے لوگوں کو پناہ دینے کا اعلان کر دیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ ابو سفیان میری پناہ اللہ کے رسول کی پناہ کے تابع ہے، میں الگ سے کوئی پناہ دینے کا مجاز نہیں ہوں۔ وہاں سے ناکام اور ناشاد ہو کر وہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور اسی طرح اپنی آمد کا مدعا آپ سے بھی بیان کیا۔ انہوں نے بھی غیرت ایمانی اور اپنے طبعی سخت لہجے کا مظاہرہ کرتے ہوئے ابو سفیان کو دو ٹوک جواب دیا کہ تم مجھ سے یہ توقع رکھتے ہو کہ میں بارگاہ رسالت میں تمہاری سفارش کروں گا؟ بخدا میں اگر ایک چونٹی کو بھی تم سے برسر پیکار پاؤں تو اس کی بھی مدد کرنے کے لیے تیار رہوں گا۔ جو نیا معاہدہ ہمارے اور تمہارے درمیان طے پائے اللہ اس کو پرانا اور بوسیدہ کر دے، اور جو پختہ معاہدہ طے پائے اس کو اللہ ٹکڑے ٹکڑے کر دے، جو وعدہ ٹوٹ چکا ہے اسے اللہ کبھی نہ جوڑے۔ حضرت فاروق اعظم کے یہ جملے سن کر ابو سفیان بہت پریشان ہوا اور بولا خدا اس قطع رحمی کی تمہیں سزا دے۔ ناظرین کرام، وہاں سے اٹھ کر ابو سفیان اب حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا کہ ان لوگوں میں رشتے میں آپ میرے قریب ترین رشتہ دار ہیں، مہربانی فرمائیے، کوشش کیجئے کہ معاہدے کی تجدید بھی ہو جائے اور اس کی مدت میں بھی اضافہ ہو جائے۔ مجھے یقین ہے کہ اگر آپ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ہماری سفارش پیش کریں گے تو حضور بھی اسے مسترد نہیں کریں گے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے وہی الفاظ دہرا دیے جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمائے کہ میری پناہ اللہ کے رسول کی پناہ کے تابع ہے۔ ناظرین کرام، وہاں سے اٹھ کر وہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت اقدس میں حاضر ہو گیا اور کہا کہ علی، آپ سب سے زیادہ میرے قریبی رشتہ دار ہیں، میں ایک غرض کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں اور مجھے یقین ہے کہ آپ مجھے مایوس نہیں کریں گے۔ از راہ نوازش بارگاہ رسالت میں میری سفارش کر دیں۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ابو سفیان تیرا بھلا ہو، بخدا جب اللہ کے رسول کسی بات کا عزم فرما لیتے ہیں تو ہماری یہ مجال نہیں ہوتی ہے کہ ہم اس میں مداخلت کریں۔ وہاں سے اٹھ کر ابو سفیان انصاری سردار حضرت سعد بن عبادہ کے پاس آیا اور کہا کہ اے سعد، تم اس علاقے کے سردار ہو، اٹھو اور لوگوں کے درمیان امن و امان قائم کرنے کا اعلان کرو اور معاہدے کی مدت بھی بڑھوا دو۔ اس مرد مومن نے بھی وہی جواب دیا کہ میری پناہ تو اپنے آقا کی پناہ کے تابع ہے اور کسی کی مجال نہیں کہ وہ اللہ کے رسول کے معاملے میں کسی کو پناہ دے سکے۔ اس کے بعد قریش اور انصار کے دیگر رؤساء جو مدینہ طیبہ میں تھے ان کے پاس گیا، سب نے ناظرین کرام وہی جواب دیا
جو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے دیا تھا کہ ہماری پناہ اللہ کے رسول کی پناہ کے تابع ہے۔